اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں فیضان رمضان کے سلسلے میں ایک نیا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، ماہ رمضان اور احتساب نفس۔ اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موضوع ماہ رمضان کے متعلق نہایت اہم ہے، احتساب نفس اور ماہ رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان جو اپنی بہت ساری خوبیوں اور برکات اور رحمتوں، مغفرتوں اور بخششیں لے کر کے حاضر ہوا ہے، ہم جائزہ لیں کہ ہم اس رمضان سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کتنا اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی کا یہی مطلب ہے احتساب نفس اور ماہ رمضان۔ ناظرین، یہ چیز یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض مقرر کیے ہیں، ان فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ انسان برابر اپنے نفس کا احتساب اور اپنے زندگی کے شب و روز اور اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے لوگو، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے خود تم اپنا جائزہ لو، اپنا حساب لو۔ پھر بڑی پیاری بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چونکہ جو انسان دنیا میں اپنا محاسبہ مرنے کے پہلے کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب آسان سے آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اسے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک حدیث یاد آئی، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اے لوگوں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہماری امت میں، مسلمانوں میں سب سے عقل مند ہمارا امتی، سب سے سمجھ بوجھ اور ہوشیار ہمارا امتی مسلمان وہ ہیں من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا برابر محاسبہ کرتا رہتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور عمل کرتا ہے زیادہ ان چیزوں میں جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والی ہیں۔ ناظرین، اس حدیث پر ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام نے اپنا سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا عقل مند اس امتی کو قرار دیا ہے جو امتی اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرے۔ نمبر ایک، من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ نمبر دو، وعمل لما بعد الموت، عمل وہ کرتا ہے زیادہ جو مرنے کے بعد اسے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ ایک تو ہم اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہیں، اور محاسبہ کیسے کریں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بعض اسلاف کا قول نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے محاسبہ نفس کا معنی اور مطلب بڑا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ اس وقت تک نہیں کر سکتا، اس وقت تک اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک اپنے نفس کا جائزہ اور اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے کسی پارٹنر، ایک پارٹنر جتنا اپنے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی مشترکہ تجارت کرتا ہے، ذرا دیکھیں، اگر وہ ایک گاڑی خرید لیتا ہے تو آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہیں ایسا تو نہیں اسی تجارت کا جو مشترکہ دونوں کا ہے، اسی کاروبار سے پیسہ نکال کر کے اس نے نئی کار خریدی ہو، مکان بنا لے تو آپ کو فکر ہوتی ہے، اسکوٹر خرید لے تو آپ کو فکر ہوتی ہے۔ آپ کا جو پارٹنر ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی پراپرٹی
اگر خریدتا ہے تو آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے, آپ اس پر بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آمدنی جو مشترکہ ہے چرا لیتا ہو اور چپکے سے نکال کر کے اپنا پراپرٹی بناتا جا رہا ہو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, ایک انسان جتنا اپنے پارٹنر کا جائزہ لیتا رہتا ہے, اس سے بھی زیادہ جب تک انسان اپنے نفس کا اور اپنے شب و روز کے اعمال کا محاسبہ نہیں کرے گا, وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے رب العالمین نے ہمیں محاسبے نفس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ اس آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے محاسبے نفس کا, یعنی اپنے نفس, اپنے اعمال, اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اے مسلمانوں, مومنوں, تم میں سے ہر انسان پر فرض ہے کہ کل, آج 24 گھنٹے میں, اس مہینے میں, سال بھر میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کتنی نیکیاں جمع کرائی ہیں آخرت کے لیے, اس پر غور و فکر کرو, سوچو کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کتنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے جمع کرایا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, ناظرین امر کا صیغہ ہے اور وجوب کے لیے آتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ لے کر کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا, اور زندگی is good, TT Innovare, TT is good. لائیو فون ان شو سحری ٹائم, روزانہ صبح 3:45 پر, صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد, مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا, محمد کیپ مارٹ, مدینہ سرکل, ٹولی چوکی. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے, ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے. ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے, صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں سویٹس, آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن, صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ.
प्रोग्राम सलात तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत से ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नार रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रमजान के अंदर जो खैर व बरकत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, लैलतुल क़द्र का महीना है, नेकियों का सीजन आता है। अब इस महीने में आपका रमजान कैसे गुजर रहा है, हर इंसान को अपना जायजा लेना चाहिए। और इस सिलसिले में माह रमजान की फजीलत के मुतालिक एक बड़ी अहम हदीस है सुनन की, उस हदीस का सुना देना बहुत ही ज़रूरी है, जिस हदीस को सुन लेने के बाद रमजान के अंदर अपने नफ्स का मुहासबा करना हर रोजेदार के लिए इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा कान अव्वल लैलतिन मिन रमजान। अब जरा गौर से सुने, इस हदीस को सुनने के बाद रमजान में जिंदगी गुजार रहे हैं और मुमकिन है रमजान के चंद दिन गुजर भी चुके हैं, लेकिन जरा सोचो आज तक हम में से किस मुसलमान, किस रोजेदार ने इस हदीस की रोशनी में अपना मुहासबा किया है, वो जरा गौर करो। अब नबी का फरमान सुनो, आप फरमाते हैं, इदा कान अव्वल लैलतिन मिन रमजान। जब माह रमजान का चांद निकला, सूरज गुरूब होते ही जैसे चांद नजर आ गया, रूयते हिलाल का ऐलान हो गया और माह रमजान शुरू हो गया। अभी रोजा हम कल रखते हैं, लेकिन चांद निकलते ही मगरिब के बाद से अल्लाह ताला सारे निज़ाम को बदल देता है। अब अल्लाह ताला अपने निज़ाम को कैसे बदलता है वो सुनो। आप इरशाद फरमाते हैं, इदा कान अव्वल लैलतिन मिन रमजान, माह रमजान की पहली रात जैसे शुरू होती है, फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना। अब जरा गौर करते जाएं, जैसे रमजान का चांद निकला, रात शुरू हुई, नंबर 1 अल्लाह रसूल फरमाते हैं, सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन। तो रब्बुल आलमीन ने अपने फजल करम से रोजेदारों और मोमिनों पर यह पहला करम करता है कि सुफ़िदतिश शयातीन, शयातीन को जकड़ देता है ताकि शयातीन बंदों से गुनाह ना करवा सकें। अब आप जरा सोचें, शैतान को जकड़ देने के बाद आप अपने नफ्स का मुहासबा करें, आपने कितनी नेकियां की और रमजान से कितना फायदा उठाया और बुराइयों और गुनाहों से आपने अपने आप को कितना बचाया। नंबर 2, दूसरी चीज अल्लाह ताला क्या करते हैं, वफुत्तिहत अबवाबुल जन्ना फलम युगलक मिनहा बाब। सुभान अल्लाह, ये रब की कर्म नवाजी मेरे नाज़रीन देखो। रब्बुल अल्लाह फरमाते हैं, दूसरा इनकलाब दुनिया में ये अल्लाह ताला बर्पा कर देते हैं कि फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना फलम युगलक मिनहा बाब। जन्नत के जितने दरवाजे होते हैं, रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है, जन्नत का एक दरवाजा भी अल्लाह ताला बंद नहीं करता। यहाँ नाजरीन को आदेह कर दें कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रमजान लगते ही जैसे चांद निकला, रात शुरू हुई, जिस तरह से अल्लाह ने गुनाहों से बचने के लिए आदम की औलाद को गुनाहों से महफूज रहने के लिए उनके दुश्मन शैतान को जकड़ दिया, इसी तरह से जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं, एक दरवाजा भी जन्नत का अल्लाह ताला बंद नहीं करते। इसका मतलब ये बयान किया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब ये है कि जन्नत तक पहुंचाने वाले,
जन्नत का वारिस बनाने वाले, जन्नत के मुस्तहिक बनाने वाले जितने आमाल और जितनी नेकियां होती हैं, सारी नेकियों नेक आमाल के रास्ते और दरवाजे अल्लाह ताला मोमिनों के लिए खोल देते हैं। तीसरा इनकलाब, आप फरमाते हैं वगुल्लिकत अबवाबुन्नार फलम युगलक मिनहा बाब, जहन्नम के सारे दरवाजों को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, जहन्नम का कोई एक दरवाजा भी अल्लाह ताला खुला नहीं रखते, जहन्नम का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहन्नम तक पहुंचाने वाले, जहन्नम तक ले जाने वाले, जहन्नम के मुस्तहिक बना देने वाले जितने आमाल और जितनी बुराइयां होती हैं, उन तमाम गुनाहों और बुराइयों के रास्ते अल्लाह ताला अपने फजलो करम से रोदेदारों पर रहम करते हुए सब के सब दरवाजे बंद कर देते। उन दरवाजों में से एक दो तीन दरवाजे बता देते हैं। एक बड़ा दरवाजा क्या है? सही बुखारी की हदीस, जरा नाज़रीन गौर करो, सही बुखारी की हदीस, अल्लाह रसूल शाह फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन वला नम्माम, चुगलखोरी करने वाला और अपने भाइयों की गीबत करने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, माह रमजान में अल्लाह ताला ने जहन्नम तक पहुंचाने वाला इस अमल का दरवाजा तो बंद कर दिया है, हम जबरदस्ती दरवाजा तोड़ करके गीबत करें, चुगलखोरी करें, हमने अपने मुहासबा ना किया, हमने हालात का, अपने आमाल का जायजा ना लिया, इसलिए हमें एहसास ही नहीं कि हमने दरवाजे को, अल्लाह ने जो दरवाजा बंद किया था जहन्नम का, हम उसको तोड़ करके जहन्नम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों पर अपने हालात का जायजा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे जरा गौर करो और जरा सुनो, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, एक एक जुमला नबी अलैहिस्सलाम का मोमिनों को और रोजेदारों को रमजान के महीने में अपने नफ्स का मुहासबा और अपने आमाल और अपने रमजान कैसे गुजर रहा है, रमजान की रातें कैसे गुजर रही हैं, रमजान का दिन कैसे गुजर रहा है, रमजान की सुबह कैसे हो रही है, एक एक मिनट का जायजा लेने की दावत अल्लाह के रसूल का हर जुमला दे रहा है। जरा गौर करें आगे, कितनी बड़ी प्यारी बात। नबी अलैहि फरमाते हैं वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार। ऐ लोगो, माह रमजान का चांद निकलते ही जैसे सूरज गुरूब हुआ और रमजान की रात शुरू हुई, अल्लाह ताला एक बड़ा अमल शुरू कर देते। वो अमल क्या है? वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार। अब माह रमजान की रातों में अल्लाह ताला बेशुमार गुनहगार बंदों को जहन्नम से आजाद करने का सिलसिला कायम कर माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
روزے دار کو فکر ہونی چاہیے ہمارا نمبر ان لوگوں میں لگا جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، یا ہمارا نمبر ابھی نہیں لگا؟ کیوں نہیں لگا؟ ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے ہم نے اصلاح نہ کیا۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے پہلے جتنے گناہ کر رہے ہیں وہ سارے گناہ رمضان میں بھی ہم کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا لیکن ہم نے گناہوں کو ترک نہ کیا، ہم نے جہنم کے راستے کو نہ چھوڑا۔ اسی لیے اپنے اعمال کا محاسبہ لو اب کرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، رب کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی ماہ رمضان میں اتنی بڑی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالی رمضان کی رات شروع ہوتے ہی بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ آگے ذرا سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اے مسلمانوں رمضان کی صرف ایک رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے لوگوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان کی 30 یا 29 راتیں جتنی ہوتی ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ماہ رمضان کی تمام راتوں میں روزانہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اگر انہوں نے اچھی طرح سے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب ہر آدمی محاسبہ کرے کہ آیا رمضان کے اندر ہمارا شمار کس میں ہے؟ اگر ہم نے روزہ رکھا اور اصلاح نہ کی، ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا، برائیوں کو نہ چھوڑا، روزہ تو رکھا لیکن اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان کی، وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے اور ایسی مقدس رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ذریعے ہر امتی کو مجبور کر دیا ہے غور و فکر کرے کہ آیا اس رات کو ڈھونڈ کر کے عبادت میں مشغول ہے، اپنے حالات کا جائزہ لے کہ بازاروں میں گھوم کر کے ساری رات شاپنگ کر رہا ہے اور خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، اور پوری رمضان اور وہ بھی شب قدر آخری عشرے کے اندر جو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رمضان ہماری بازاروں میں گھومنے ٹہلنے میں گزر جاتی ہے۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے شہر میں بڑی چہل پہل ہوتی ہے۔ وہ چہل پہل غلط ہے، ہماری نیکیوں میں چہل پہل ہونی چاہیے، ہماری عبادات میں چہل پہل ہونی چاہیے۔ آخری چیز اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا جو یاد رکھنے کے لائق ہے، وَنَادَى مُنَادٍ، ہر رات روزانہ پورے رمضان بھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، اور اعلان کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ رمضان کے اندر اپنا محاسبہ کرو۔ اللہ رسول فرماتے ہیں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فرشتہ روزانہ رات کو اعلان کرتا ہے اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، ماہ رمضان لگ چکا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکیاں جمع کرنے والو، رمضان میں تھوڑا کرو گے زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس لیے جتنا رمضان کے پہلے نیکیاں کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے اور نیک عمل کرنے میں رمضان کے اندر قدم آگے بڑھاؤ۔ جتنا پہلے نیکیاں کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اپنا قدم آگے بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے برائیاں کرنے والے، اعلان ہو رہا ہے اے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے، نافرمانیاں کرنے
کرنے والے، یہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، بخشش کا مہینہ رمضان کا آ چکا ہے، اور تو کہاں بھولا بھٹکا ہے؟ کم سے کم رمضان میں اکثر اپنے گناہوں اور برائیوں کو ترک کر کے توبہ استغفار کر کے نیک بن جا۔ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، اتنا تو گنتا ہے کہ رمضان کی کتنے روزے گزر گئے، کتنا باقی ہے، کتنی تراویح گزر گئی اور کتنی تراویح باقی ہے، یہ تو روزانہ شمار کرتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اے لوگو، ہر روزہ رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، نبی کا یہ فرمان اگر انسان سنے تو روزے دار کے روکتے کھڑے ہو جائیں، انسان اپنی اصلاح کر لے۔ دن بھر بھوکا پیاسا ہے، لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اے مسلمانوں، اپنا اعمال کا، اپنے روزے کا جائزہ لو۔ کتنے روزے دار ہیں دن بھر بھوکے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا لکھتا ہے، انہیں روزے داروں میں ان کا شمار نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، الصیام جنہ، برائیوں اور سے بچنے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ڈھال بنایا ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ مومن روزے دار روزہ رکھ کر کے اپنے ڈھال کو توڑ نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، مومن اپنے ڈھال کو کیسے توڑے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روزے دار رمضان میں روزہ رکھ کر کے اگر غیبت اور چغل خوری کیا تو اس نے اپنے ڈھال کو توڑ ڈالا۔ پتہ یہ چل گیا، روزہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ گناہوں کو ترک نہ کر دے، اور جب تک اپنے حالات کا جائزہ نہ لے، اور جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں اپنے اعمال، اپنے روزے، اپنے کردار گفتار اور اپنے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب لائیو فون ان شو سحری ٹائم، روزانہ صبح 3:45 پر، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد، مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں سویٹس، آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ ذلك الكتاب
कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।